وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآنک عربک گرامر کے اس ماڈیول میں ہم اسم کی تقسیم با اعتبار عام و خاص کے اندر نکرہ پر بات کر چکے ہیں۔ اس ماڈیول میں ہم انشاءاللہ معرفہ کے حوالے سے بات کریں گے، یعنی پراپر ناؤن، یا جسے ہم کہتے ہیں خاص، ایسا اسم جو کسی خاص شخص یا خاص چیز یا خاص جگہ کے لیے بولا جائے اسے اسم معرفہ کہتے ہیں، یعنی اس کے بولنے سے کوئی معین چیز ہماری سمجھ میں آ جائے تو معرفہ کہلاتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں انا، میں، تو متعین ہو جاتا ہے ایک شخص۔ جب میں کہتا ہوں آپ، انتا، تو متعین ہو جاتا ہے ایک شخص۔ تو جب تعین ہو جائے تو معرفہ بن جاتا ہے۔ کسی کا جو نام ہوتا ہے، جیسے کسی کو ہم کہیں کہ زید کہیں، حامد کہیں، ماجد کہیں، تو اس سے وہ شخص متعین ہو جاتا ہے۔ یہ معرفہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ معرفہ کی یوں تو کافی ساری اقسام ہیں، مگر ہمارے سامنے، آپ کے سامنے 7 لکھی ہوئی ہیں۔ بنیادی طور پر اہل علم 5 قسموں کو بیسک کہتے ہیں، جو شروع والی 5 ہیں، اور جو اس کے بعد والی 2 ہیں وہ 5ویں کی ہی آگے ایک ایڈیشن اور اضافہ ہے۔ تو وہ کون سی اقسام ہیں؟ ہم ایک بار نام پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں علم، میں اسے ریڈنگ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کا صحیح تلفظ کر سکیں۔ اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، معرف باللام، معرف بالاضافہ، معرف بالندا، یا اس کو منادہ بھی کہتے ہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان کی وضاحت کریں گے۔ اس میں علم کیا ہوتا ہے؟ علم عربی زبان میں علامت سے نکلا ہے، اور کسی کا خاص، کسی ذات کی پہچان کے لیے جو نام ہوتا ہے اسے علم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی انسان کا نام زید ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ کسی شہر کا نام، ہمارے شہر کا نام جہاں میں کھڑا ہوں، یہ لاہور ہے، تو اس اعتبار سے لاہور اس شہر کا نام ہے۔ تو کسی شخص، چیز یا جگہ کا جو نام ہوتا ہے وہ معرفہ ہو کر اس کے ذیل میں جو اس کی قسم بنتا ہے اس کو ہم علم کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے اس میں ضمیر۔ ضمیر کو ہم اردو میں بلکہ انگلش میں پروناؤن بولتے ہیں، یعنی جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، ناؤن کی نمائندگی کرنے کے لیے آتا ہے، اسے پروناؤن، یعنی جو اسم کی جگہ پر آتا ہے اسے اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ مثلا آپ اردو میں یوں سمجھیے، میں جب کہتا ہوں زاہد بہت اچھا لڑکا ہے، وہ روزانہ سکول جاتا ہے، یہاں پہ جو دوسرا جملہ ہے وہ روزانہ سکول جاتا ہے، آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ وہ سے مراد کون ہے؟ وہی لڑکا جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ زاہد اچھا لڑکا ہے، وہ روزانہ سکول جاتا ہے، وہ زاہد کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اس کو پروناؤن انگلش میں اور اردو میں اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ جب ہم نے وہ کہہ دیا اور پیچھے موجود ہے اس کا نام، تو گویا یہ معین ہو گیا، اور معین ہونا ہی اس کو معرفہ بنا دیتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے ہوا، ضمائر کی پھر بہت ڈیٹیل ہے، اس کو ہم اپنے ماڈیول میں جا کے پڑھیں گے، کیونکہ عربی بڑی جامع زبان ہے۔ اس میں فرسٹ پرسن کے لیے، سیکنڈ پرسن کے لیے، تھرڈ پرسن کے لیے، سنگولر کے لیے، تثنیہ کے لیے، ڈوئل کے لیے، جمع کے لیے مختلف طرح کی ضمائر ہیں، وہ اپنی جگہ پر ڈیٹیل سے آئیں گی۔ تیسری چیز ہے جو معرفہ کی قسم ہے، وہ ہے اس میں اشارہ۔ بہت کامن چیز ہے، جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر دیں گے تو وہ چیز بھی متعین ہو جائے گی، معین ہو جائے گی۔ دیکھیے، ہاذا عربی زبان کا اس میں اشارہ ہے، ہاذا، جس کا معنی ہوتا ہے یہ۔ اب ہم کسی کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اگر ہم یہ لفظ نہ کہتے اور صرف کہتے کتاب، تو اس سے کوئی معین چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے، کتاب اللہ قرآن بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی انگلش کی، کوئی اردو کی، کوئی میتھ کی بک بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے جب اشارہ کیا کہ یہ والی کتاب،
تو اب وہ کتاب متعین ہو گئی. اس میں اشارہ جو ہے وہ اس کے اندر تعین پیدا کر رہا ہے. اس اعتبار سے یہ معرفہ کی قسم بن جاتی ہے. دور کے لیے ذالکہ بولتے ہیں وہ، قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب. اب وہ کتاب کہنے سے اس کتاب کے اندر عموم کی بجائے خصوص پیدا ہو گیا، وہ کامن کی بجائے پراپر ناؤن ہو گیا، غیر معین کی بجائے معین ہو گیا، فکسیشن ہو گئی اس کی کہ وہ کتاب. اس چیز نے، اس میں اشارہ اس لیے چیزوں کو معرفہ بنا دیتا ہے اور یہ معرفہ کی قسم ہوتا ہے. ان دونوں مثالوں میں جیسے ہم نے کہا ھذا کتاب، اس میں ھذا اس میں اشارہ ہے، اور اس کے اندر جو کتاب کا لفظ ہے اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں مشار الیہ، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا. ایک ہے وہ لفظ جس سے اشارہ کرتے ہیں، اور ایک ہے وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا. وہ جو لفظ اشارہ کرنے والا ہے وہ تو ہو گیا اس میں اشارہ، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا اسے کہتے ہیں مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا گیا. اب میں کہتا ہوں ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. آپ تھوڑا غور فرمائیے، اس میں مشار الیہ کون ہے؟ کتاب ہے. جب میں کہتا ہوں ھذا قلم، یہ قلم ہے، تو مشار الیہ کون ہے؟ جس کی طرف اشارہ کیا وہ قلم ہے، تو قلم کو کہیں گے مشار الیہ، اور ھذا ہوگا اس میں اشارہ. اگلی قسم جو ہے معرفہ کی اسے اس میں موصول کہتے ہیں. موصول کا جو لفظ ہے یہ وصل سے نکلا ہے. وصل کا معنی ہوتا ہے جوڑنا اور ملانا. دو جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے بعض الفاظ استعمال ہوتے ہیں، انہیں ہم اسم موصول، اور اس کی جمع ہوتی ہے اسماء موصولہ. میں اس کی وضاحت پہلے ایک انگلش کے جملے سے کرتا ہوں. مثلا میں کہتا ہوں I saw the man who was laughing. میں نے ایک آدمی دیکھا جو مسکرا رہا تھا، جو ہنس رہا تھا. اب اس میں یہ جو who was laughing، who کا لفظ ہے WHO، who، جس کا ترجمہ اردو میں کر رہے ہیں جو، یہ ہے اسم موصول. ہم عربی زبان کے اندر دیکھیں انما الہکم اللہ، قرآن آیت ہے، بے شک تمہارا معبود وہ اللہ ہے. الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں. یہاں پر یہ جس کا معنی جو، جس نے، جسے، یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ دو جملوں کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں. عربی زبان میں انہیں اسم موصول اور زیادہ تعداد کو اسماء موصولہ کہتے ہیں. اس کی بھی اسی طرح تقسیم ہے کہ واحد کے لیے اور ہے، تثنیہ کے لیے اور ہے، جمع کے لیے اور ہے، مذکر کے لیے اور ہے، مؤنث کے لیے اور ہے. اس کی تفصیل ہم اس کے اپنے ماڈیول میں جا کر کریں گے. ایک چیز بتائے دیتے ہیں کہ عام طور پر جو لفظ قرآن میں زیادہ استعمال ہوا ہے، ایک الذی، اور مؤنث کے لیے آتا ہے اللتی، یعنی مؤنث لفظ کے لیے بولنا ہو تو اللتی آتا ہے. اور جمع مذکر کے لیے ایک لفظ قرآن میں بار بار آیا ہے الذین، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے. یہاں الذین اس میں موصول ہے، جمع کے لیے ہے، اور جو کا معنی دے رہا ہے، اسے اس میں موصول کہتے ہیں. یہ معرفہ ہوتا ہے. اگلی قسم معرفہ کی ہے معرف باللام. ہم اس کو پچھلے کئی ماڈیولز میں اس کا ذکر کر چکے ہیں. معرف جسے معرفہ بنایا گیا ہو. کیسے معرفہ بنایا گیا ہو؟ باللام، اس کے شروع میں الف لام لگا کر. یعنی وہ اسم جس سے پہلے الف لام لگا کر اسے نکرہ سے معرفہ بنا دیا جائے، اسے ہم کہیں گے یہ معرف باللام ہے. جیسے رجل کا معنی ہے کوئی آدمی، الرجل، الف لام لگا کے ہم نے اس کو معرفہ کر دیا کہ وہ خاص آدمی جس کو ہم نے ہمارے ذہن میں موجود ہے، یا جس کا پیچھے ذکر آ رہا ہے، یا جس کا کوئی اشارہ، کرینہ، کوئی علامت موجود ہے. تو اس اعتبار سے الف لام لگانے سے نکرہ معرفہ بن جاتا ہے. قرآن آیت کو دیکھیے، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ. عصا، فعصا، نافرمانی کی. کس نے نافرمانی کی؟ فرعون نے. اگر آپ تھوڑا سا اپنے ذہن پہ زور دیں، یہ جو پیش ہے ہم بتا چکے ہیں کہ یہ حالت رفع کی علامت ہوتی ہے، فاعلیت کا معنی دیتا ہے، سبجیکٹ کا. نافرمانی کی فرعون نے. کن کی نافرمانی کی؟ الرسول، رسول کی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں رسول نہیں ہے، الرسول ہے. الرسول. اگر یہ لفظ ہوتا رسول، اگر ہم اس کو یوں پڑھتے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ رَسُولًا، تو معنی ہوتا فرعون نے کسی رسول کی نافرمانی کی. معلوم نہیں کہ وہ کون تھا.
لیکن الرسول کہہ کر خاص رسول، یعنی جو فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، الف لام لگانے سے ہمارے ذہن میں خاص کا معنی آ گیا اور ذہن چلا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ تو الف لام نے اگر رسولن ہوتا تو یہ نکرہ تھا، اور جب الرسول ہو گیا الف لام لگانے سے تو یہ معرفہ ہو گیا۔ اور ہم پیچھے پڑھا ہے کہ جب الف لام داخل ہو جاتا ہے تو پھر آخر میں تنوین ختم ہو جاتا ہے، دو زبریں نہیں ہوتی، پھر سنگل زبر پڑھی جاتی ہے۔ یہی بات ہم دوبارہ دہرائے رہے ہیں، جب کسی نکرہ اسم پر الف لام داخل ہو جاتا ہے تو اس کے آخر سے تنوین گر جاتی ہے، اور جو ڈبل حرکت ہوتی ہے، ڈبل زیر، ڈبل زبر، ڈبل پیش، وہ سنگل ہو جاتی ہے، اکیلی حرکت رہ جاتی ہے۔ جیسے رجلون الف لام لگایا تو الرجلو، الرجلون نہیں، الرجلو۔ اب یہاں پر تھوڑا سا آپ کو اور واضح کرنے کے لیے ہم بتائیں گے کہ معرفہ اور معرف میں فرق کیا ہے۔ معرفہ وہ ہوتا ہے جو حقیقتاً معرفہ ہے، جیسے کسی کا نام ہے، اور معرف وہ ہوتا ہے جو معرفہ ہوتا نہیں ہے، ہم اس کو معرفہ بناتے ہیں کسی چیز کا اضافہ کر کے یا کسی معرفہ کی طرف نسبت کر کے ہم اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں۔ اردو میں الف لام کے مقابلے میں کوئی خاص لفظ نہیں ہے، لیکن انگلش کے اندر جیسا کہ میں نے ذکر کیا دا کا لفظ آتا ہے۔ اگلی قسم جو کہ معرفہ کی بنیادی اقسام میں سے نہیں ہے، اس کی ایک ایکسٹینشن ہے، ایڈیشنل قسم بنائی گئی ہے، معرف بالاضافہ، یعنی وہ اسم جو معرفہ کی اقسام میں سے کسی کی طرف مضاف کر دیا جائے، اس کو نسبت دے دی جائے۔ دیکھیے قلم ان کا لفظ ہے، قلم یہ نکرہ ہے، کوئی قلم بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی قلم ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم نے کہا قلم و زیدن تو کیا معنی ہو گیا؟ زید کا قلم۔ اب یہ جو قلم زید کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے، زید کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے یہ نکرہ نہ رہا، معرفہ ہو گیا، اس کا تعین ہو گیا کہ زید کا قلم ہے۔ اور معرفہ کی جتنی قسمیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، علم پڑھا ہے، ضمیر پڑھی ہے، اشارہ پڑھا ہے، موصول پڑھا ہے، معرف باللام پڑھا ہے، ان میں سے کسی کی طرف بھی نکرہ کو منسوب کر دیں، نکرہ کو اس سے جوڑ دیں، نکرہ کی نسبت کر دیں تو نکرہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآنی مثالیں ہیں، دیکھیے یہ اس میں آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہے، اموالہم، اموال نکرہ ہے، مال کسی کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب کہا ان کے مال اور پیچھے ان الذین کفروا میں کافروں کا ذکر ہے، ان کے مال یعنی ان کافروں کے، اب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے اموال معرفہ ہو گیا، چونکہ یہ مضاف ہے ضمیر کی طرف اور تعین ہو گیا۔ یہی حال اولاد کا ہے۔ دوسری آیت میں دیکھیے کتاب و موسیٰ، کتاب ایک نکرہ لفظ تھا، لیکن جب کہا کتاب و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، تو ہمارا ذہن کہاں چلا گیا؟ تورات کی طرف۔ اب کتاب معرفہ ہو گیا چونکہ وہ مضاف ہو گیا ہے ایک علم اور نام کی طرف، اب وہ نکرہ نہ رہا، علم کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہو گیا۔ آگے دیکھیے انبئونی باسماء ہؤلاء، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور جب ملائکہ کے درمیان بات ہو رہی تھی تو ملائکہ سے کہا تھا مجھے ان چیزوں کے نام بتائیں، ان چیزوں کے نام، باسماء ہؤلاء، اسماء کا معنی ہے نام، یہ اسم کی جمع ہے، کوئی نام ہو سکتا تھا، لیکن جب کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ تو اب یہ ان چیزوں کے لفظ کی وجہ سے اب اسماء نکرہ نہ رہا بلکہ معرفہ ہو گیا، وہ چیزیں جو سامنے پڑی ہیں ان کے نام۔ اس بنا پر یہ ضمیر کی طرف، اس میں اشارہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے اب یہ اسماء جو پہلے حال میں نکرہ تھا اب اس میں اشارہ کی طرف اضافت کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے چوتھی مثال لسان الذی، زبان اس کی جو الحاد کرتے ہیں، اب یہاں پر الذی نے اس میں موصول، لسان نکرہ تھا، الذی کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا۔ اور آخری مثال وَلِبَاسُ التقویٰ، تقویٰ والا لباس، لباس جنرل لباس ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، شلوار قمیض بھی ہو سکتی تھی، ہمارا کوئی پینٹ کوٹ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یا کہا لباس التقویٰ، تقویٰ کا لباس، تقویٰ پہ الف لام ہے، التقویٰ، یہ الف لام معرف کی طرف لباس مضاف ہو گیا تو نکرہ تھا لیکن معرفہ ہو گیا۔ اور آخری قسم ہے اس میں معرفہ کی معرف بالندا، یعنی وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا آ جائے۔ ندا کسے کہتے ہیں؟ بلانے کو، جیسے ہم کہتے ہیں او بھائی، عربی میں کہتے ہیں یا اخی، او بھائی۔ اب ایک رجل نکرہ کا لفظ ہے،
ہم نے جب کہا یا رجل، او آدمی، اب یہ جو ہم نے یا کہہ کر اے آدمی، اے کے لفظ کی وجہ سے اب وہ عام آدمی نہ رہا بلکہ وہ خاص آدمی ہو گیا جسے ہم نے ندا دی ہے، اس چیز نے اسے معرفہ بنا دیا ہے۔ آئیے ہم آخر میں الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ آج جو لفظ آپ کے سامنے ہے بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، لفظ رب قرآن میں بار بار آیا 971 مرتبہ، 971، اور اس کا معنی ہوتا ہے مالک، پروردگار، لارڈ۔ اور یہ کبھی قرآن میں ربہ آیا، کبھی ربہم آیا، کبھی ربو کا آیا۔ اب آپ ان چیزوں کو آہستہ آہستہ جان رہے ہیں۔ ربو کا تیرا رب، ربی بولیے میرا رب، ربنا ہمارا رب، ربہو اس کا رب، ربہم ان کا رب۔ ضمائر ہم پڑھیں گے جب تو آپ کو بڑی اچھی طریقے سے یہ کلیئر ہو جائے گا۔ آیات میں دیکھیے، ان ربہو، بے شک ان کا رب خوب دیکھنے والا ہے، فاکہین بما آتاہم ربہم، خوش ہیں اہل جنت ان چیزوں پر جو ان کے رب نے ان کو عطا کیا ہوا ہے، ربہم ان کا رب، وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، ربک آپ کا رب۔ اسی طریقے سے انا ربکم الاعلی، فرعون نے یہ بڑ ماری تھی اور بڑی ڈینگ ماری تھی کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، معاذ اللہ، انا ربکم، لوگوں سے کہہ رہا ہے تمہارا رب ہوں میں۔ لا یدل ربی، میرا رب نہیں بھولتا، نہیں بہکتا، نہیں بھٹکتا، ولا ینسا، نہ بھولتا ہے۔ تو یہاں پر ربی میرا رب۔ اگلی آیت میں ہے قالوا ربنا، ہمارا پروردگار، فتقبلہا ربہا، قبول کر لیا اس کے رب نے۔ یہاں پر سنگل ہے اور مؤنث کے لیے ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ فصلی لربک، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے۔ یہ الفاظ آپ نے دیکھے۔ اور اس طرح دوسرا لفظ ہے ماں۔ یہ جو لفظ ماں ہے، یہ ایک تو کبھی کبھی اس میں موصول کے طور پہ آتا ہے، وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا الذی، اللتی، جو، جس نے، جس کو کے معنی میں۔ کبھی کبھی ماں، یہ بڑا جنرل لفظ ہے، کبھی اس سے سوال کرتے ہیں، بڑا مشہور لفظ ہے، ما اسمو کا، مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے، واٹ از یور نیم۔ یہاں پہ کیا کا معنی بھی ماں دیتا ہے، اور کبھی کبھی ماں جو ہے یہ نہیں کا معنی بھی دیتا ہے، نہیں۔ یہ تین معنی بطور خاص یاد رکھیے۔ کبھی آتا ہے جو کے معنی میں، لہو ما فی السماوات، سب کچھ اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ آگے مثالیں ہم پڑھتے ہیں اس کے۔ کبھی قرآن میں یہ لفظ، یہ قرآن میں 2154 مرتبہ آیا ہوا ہے، بہت کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ آپ اس کے تین معنوں کو یاد رکھیے، کبھی جو، جس نے، جس کو، کبھی اس کا معنی کیا اور کبھی اس کا معنی نہیں۔ آیات کو دیکھیے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی کہ متقی لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا، جو، یہاں ما کا معنی ہے جو۔ ان بلوناہم، بے شک ہم نے ان کو آزمایا، کما بلوناہم، جس طرح ہم نے ان کو آزمایا تھا، بلو کما، جس طرح، یہاں پر ما کے ساتھ کاف لگا ہوا ہے تشبیہ والا۔ آگے آیا ان لکم فیہ لما تخیرون، جو کچھ وہ پسند کرتے ہیں، چنتے ہیں، ان کو سب کچھ ملے گا جنتیوں کو جنت میں۔ فاستمع لما یوحا، اے موسیٰ غور سے سنیے جو وہی آپ کی طرف کی جا رہی ہے۔ آخری دو پہ ذرا غور فرمائیں، افما نحن بمیتین، کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ یہاں پہ ما کا معنی ہے نہیں، افما، آ، یہ جو شروع میں ہے آ، اس کا معنی بھی ہے کیا، اور جو ما ہے اس کا معنی نہیں، کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ اور آگے جو آخری ہے اس میں آیا ہوا ہے انٹروگیشن کے لیے، سوال کے لیے، فما لہم، کیا ہو گیا ہے ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو میں اس بات پہ اپنی بات ختم کروں گا کہ لفظ ما کا استعمال مشہور تین طریقوں سے آتا ہے، کبھی جو، جس کے معنی میں، کبھی کیا کے معنی میں، اور کبھی نہیں کے معنی میں۔ اسے یاد رکھیے تاکہ قرآن مجید کے بہت سے الفاظ کا ذخیرہ آپ کے علم کے اندر آ جائے اور قرآن فہمی آسان ہو جائے۔